يقول الله تعالى في قرآنه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. حمد و ثنا کے بعد سورۃ الاعلیٰ ایک ایسی صورت ہے جو کہ اکثر جمعے کی نماز میں جو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فعل تھا، آپ کا بھی یہ معمول تھا کہ جمعے کی اور عیدین کی نماز میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. ویسے تو پورا قرآن ہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں، لیکن کم از کم قرآن کے وہ حصے، وہ صورتیں جو ہم باقاعدگی سے سنتے ہیں، باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان آیات کا کم از کم ہمارے ذہن میں ایک بنیادی فہم موجود ہو. تو اسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ کو شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ آپ تسبیح بیان کرو، آپ تسبیح بیان کرو اپنے رب کی نام کی جو کہ سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل نماز میں سجدے میں جو ہے اس پر عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلیٰ. اور ہمارا بھی یہی معمول ہے الحمدللہ کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم 3 بار یا 5 بار یا اس سے زیادہ بار کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ نیچے ہوتا ہے، پورا جسم اس کا جھکا ہوا ہوتا ہے، زمین سے لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس حال میں وہ اپنے رب کو کیا کہہ کے یاد کرتا ہوتا ہے؟ الاعلیٰ، کہ اللہ میں ذلیل ہوں، میں جھکا ہوا ہوں، میری تو یہ بھی حیثیت نہیں ہے، لیکن اے اللہ آپ بلند ہیں، الاعلیٰ، آپ سے زیادہ بلند کوئی نہیں، اور اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ کی تسبیح ہم بیان کرتے ہیں. کیونکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مخلوق میں سے کوئی ایسی نہیں ہے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو. ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں. ہم کسی انسان سے پرفیکشن کی امید نہیں رکھ سکتے کہ ایک انسان کوئی غلطی نہیں کرے گا. آپ گھروں میں دیکھتے ہیں یاد دلانے کے باوجود انسان بھول جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، گھر والے کہتے ہیں واپسی آتے ہوئے یہ سامان لے آئیے گا، بھول جاتے ہیں. اولاد کو کچھ کہتے ہیں کہ یہ کر دو، تھوڑی دیر بعد واپس پوچھتے ہیں کیا ہوا، بھول جاتے ہیں. تو اس طرح غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن ہر موقع پہ انسان کیا یاد کرے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کہ میرا رب ہی وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں، جو کہ مکمل ہے، جو کہ پرفیکٹ ہے. الذی خلق فسوا، پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ الذی خلق فسوا، یہ وہ رب تمہارا وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، کوئی چیز بھی وجود میں نہ تھی. یہ ہمارے رب کا ہی کمال ہے کہ اس نے ہر چیز کو عدم سے وجود دیا. ایک چیز جو بالکل سرے سے تھی ہی نہ، اس کو تخلیق کیا، اور نہ کہ صرف تخلیق کیا بلکہ فسوا، بہترین بنایا. الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے جس چیز کو بھی تخلیق کیا اس کو بہترین بنایا. تو ہمیں ایک یہ یاد دہانی کہ ہمیں جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہی بہترین ہے. کبھی کبھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی کسی چیز پہ ایک خدشہ سا رہتا ہے کہ شاید میں مکمل نہیں ہوں، یا شاید میرے اندر کوئی بناوٹی اعتبار سے کوئی عیب ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اور جو میرے لیے بہترین تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی طرح بنایا ہے. اگر میرا قد اللہ نے لمبا رکھا ہے یا چھوٹا رکھا ہے، میرا رنگ ایسا رکھا ہے یا ویسا رکھا ہے، میری ناک ایسی ہے یا ویسی ہے، یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے. اور اسی اعتبار سے کسی انسان کو اللہ کی تخلیق کے اعتبار سے کچھ برا بلا کہنا، وہ انسان کو برا نہیں کہہ رہا ہوتا. انسان
بلکہ وہ خالق جس نے بنایا ہے اس کے اوپر کلام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ کی ایک زوجہ نے دوسری کے بارے میں کیا کہا تھا، ان کے قد کا حوالہ دیا تھا کہ چھوٹے قد والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا کہ یہ بات اتنی کڑوی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر جو ہے وہ کڑوا ہو جائے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم کتنا آرام سے لوگوں کو برے برے القاب کے ساتھ، کسی کے قد کے اعتبار سے، کسی کے رنگ کے اعتبار سے، کسی کی آنکھ کے اعتبار سے ہم کہے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں الذی خلق فسوا، یہ ہمارے رب نے تخلیق کیا ہے اور بہترین طریقے سے تخلیق کیا ہے۔ والذی قدر فہدی، اور تمہارا رب وہ ہے جس نے اپنے علم اور اپنے ارادے کے اعتبار سے مخلوق کو تخلیق کیا، فہدا، اور پھر ان کو ہدایت دی۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور مختلف مخلوقات ہیں جو کہ جیسے ہی پیدا ہوتی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ جانتے ہیں۔ آپ انسان کی اولاد کو دیکھیں کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رزق کیسے آنا ہے، وہ چیخے گا جب ماں کے پاس آئے گا، اس کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے۔ کچھ پرندے ایسے ہیں جو گرمی میں کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں، سردیوں میں کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی نقشہ نہیں ہوتا، کوئی میپ نہیں ہوتا، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہوتا۔ یہ ہدایت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نظام کے اندر ان کو یہ گائیڈنس دی ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنا سکھایا ہے۔ والذی اخرج المرعى، اور تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے یہ زمین میں چارہ اگایا، سبزہ اگایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش سے پہلے زمین بنجر ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے اور کچھ سبزہ اگاتا ہے، کسی نے کوئی محنت نہیں کی تھی، کوئی نہیں گیا کہ دانا ڈالا، کوئی نہیں کیا کہ ہل چلایا، اللہ تعالیٰ نے سب چلا دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور وہ چیز اگ گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، کہ پہلے کچھ نہیں تھا، پھر ہرا ہوا، اور پھر ایک وقت کیا آتا ہے کہ پھر وہ کالا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان اپنی زندگی پہ غور کرے کہ میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے تخلیق کیا، پھر مجھے جسم عطا کیا اور میرا جسم بڑھتا ہے، میں طاقتور ہوتا ہوں، اور پھر کیا ہوتا ہے زندگی جب مختلف مراحل گزرتے ہیں تو ایک وقت کیا آتا ہے کہ میں پھر کمزور ہو جاتا ہوں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ میرا اس جسم پہ کوئی کنٹرول نہیں رہتا، کوئی قابو نہیں رہتا میرا، بلکہ وہ صاحب جن کو 1 گھنٹہ پہلے ہم نام سے پکارتے تھے، 1 گھنٹے بعد جب ان کی باڈی بڑی ہوتی ہے تو ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا، بلکہ کیا کہا جاتا ہے کہ میت کو اٹھا لیجئے، کوئی نہیں کہتا کہ عبد الغفور صاحب کو اٹھا لیجئے۔ تو انسان یہ یاد کرے کہ اسی ذات نے مجھے پیدا کیا اور ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو بہترین کیا، اور پھر ہر چیز کو اس نے اسی حالت میں لوٹانا ہے کہ اس نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کافر بھی انکار نہیں کر سکتا، یہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی مخلوق نہیں بچی۔ تو انسان کیوں جو ہے وہ بار بار اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور اپنی زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے اس نے کبھی اپنے رب کی طرف جانا ہی نہیں، حالانکہ وہ اپنے ارد گرد مختلف چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، مختلف اس کو یاد دہانیاں مل رہی ہوتی ہیں کہ جس طرح دیکھو یہ چیز شروع ہوئی تھی اور ختم ہو گئی تھی، اس طرح تم نے بھی جو ہے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اس قرآن کو ہم آپ کو پڑھائیں گے اور پھر فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ میں اس کو جلد سے جلد پڑھ لوں تاکہ مجھے یاد بھی ہو جائے، مجھے زیادہ بھی مل جائے اور میں اپنے لوگوں کو ہدایت بھی دے سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ جب یہ بھیجا ہم نے تو اس کو پڑھوانا بھی ہم نے، اور جب پڑھوانا ہم نے اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا کہ آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو چیز اللہ چاہے گا۔
جب اللہ چاہے گا، جتنا اللہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھلوا دے گا اور وہ حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا جائے گا امت سے، اس حکم کو اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنی شریعت میں دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دلائے گا۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، کیونکہ وہ تو ہر اس چیز کو بھی جانتا ہے جو انسان ظاہر کرتا ہے، بلند کرتا ہے، وما يَخْفَى، اور جو انسان چھپا کے رکھتا ہے یا مخفی رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے انسان اگر جب بھی تلاوت کرتا ہے تو آپ زور سے تلاوت کریں یا ہلکی آواز سے تلاوت کریں، چاہے برابر والا سن رہا ہو یا نہ سن رہا ہو، ہمارا رب سن رہا ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث آتی ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ جب وہ ایک صحابیہ آئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، اور ہم ایک ہی حجرے میں 3 لوگ تھے، اور وہ دونوں حجرے کے اس کونے پہ تھی، اور وہ ایسے بات کر رہی تھی کہ اس حجرے میں ہونے کے باوجود مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن میرے رب نے کیا کہا؟ لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ عرش پر ہوتے ہوئے بھی اس نے اس بات کو سن لیا جو کہ اس کمرے میں ہوتے ہوئے بھی تمہیں آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو انہ یعلم الجہر وما یخفی، کہ وہ تو ہر بلند چیز کو بھی جانتا ہے اور ہر مخفی چیز کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یعلم ما تخفی الصدور، تم سینوں میں بھی جس چیز کو چھپائے پھرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ جو مجھے مانگنا ہے میں کیسے مانگوں، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے دلوں میں ہے ہمارا رب اس کو جانتا ہے پہلے سے۔ اور کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کچھ بتایا اور صحابی حیران ہوئے کہ اس بات کا ذکر تو میں نے کسی سے نہیں کیا تھا لیکن میرا رب جان گیا۔ تو انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو کہ تم ظاہر کرتے ہو یا جو تم پوشیدہ بھی رکھتے ہو۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے سہولت والے راستے کو آسان کر دیں گے۔ کیا یہ سہولت والا راستہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الدین یسر، کہ بے شک یہ جو دین ہے یہ آسان ہے۔ یہ ہمارا گمان ہے کہ دین پہ چلنا شاید بہت مشکل بات ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ یہ دین بہت آسان ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہوں اور آپ کے اوپر 10 لوگ ایسے ہوں جن کو آپ نے جواب دینا ہے، آپ کے 10 باس ہوں، تو یہ کام آسان ہے، یا اگر آپ کا ایک باس ہو تو آسان ہے؟ جس نے ایک رب کو مانا ہے، ایک الہ کو مانا ہے کہ مجھے صرف اسی رب کو اسی الہ کو جواب دینا ہے، اس کی زندگی کتنی آسان ہے۔ لیکن جس نے اپنے مختلف الہ بنا کے رکھے ہیں کہ مجھے اس کو بھی خوش کرنا ہے، مجھے اس کو بھی خوش کرنا ہے، مجھے اس کو بھی خوش کرنا ہے، اس کی زندگی کتنی مشکل ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ شرک میں مبتلا ہے، حقیقت میں تو اس کی زندگی مشکل ہے، اس کو فلاں کے ہاں بھی جانا ہے، فلاں کے ہاں بھی جانا ہے، اس قبر والے کے ہاں بھی جانا ہے، اس بڑے بابا کے ہاں بھی جانا ہے، ان سب کو خوش کرنا ہے۔ اور جو شخص موحد ہے اس نے صرف اور صرف اپنے ایک اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الدین یسر، کہ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی وہ دین ہے، اور اتنا آسان ہے کہ انسان اس پہ عمل کرنا شروع کرے۔ اور اللہ تعالیٰ خود کیا کہہ رہے ہیں فَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے اس کو اور آسان کر دیں گے۔ ہاں لیکن اگر ہم بدعات اور خرافات میں پڑتے رہے تو پھر ہمارے لیے یہ مشکل ہوتا جائے گا، پھر ہمیں کسی اور کو سمجھانا بھی مشکل ہو جائے گا، اپنی اولاد کو سمجھانا بھی مشکل ہو جائے گا، اپنے گھر والوں کو سمجھانا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ کیا کہیں گے کہ جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے، اور ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک انسان صرف دین کو فالو کرتا ہے تو وہ کیا کہہ سکتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے رب نے کہا یا اس کے رسول نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور معاملہ آسان ہے۔ اور واقعتاً حقیقتاً دین میں جو کچھ ہے وہ میری اور آپ کی آسانی کے لیے۔ ہم اپنے عبادات میں دیکھ لیں، اپنے معاملات میں دیکھ لیں، ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان میں سے کتنی ایسی ہیں جو کہ اگر انسان واقعتاً صرف دین کے راستے پہ چل لے تو مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ ہمارے یہاں دیکھ لیں، بیٹی کا رشتہ کرانا کتنا مشکل ہے، اس کے لیے کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے، کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے،
لوگوں کو قرضے لینے پڑتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے جو اپنے ذہنوں میں چیز بٹھا لی ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اور اگر ہم صرف دین کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر لیں تو کتنا آسان معاملہ ہو جاتا ہے. جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے, وہ کچھ مال اگر چھوڑ کے جاتا ہے تو بھائیوں میں, بھائی بہنوں میں, رشتہ داروں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس مال میں سے مجھے کیا ملے گا اور تمہیں کیا ملے گا. لیکن اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے وراثت کے قانون پہ عمل کر لیں تو کتنی آسانی ہو جائے گی, ہر کسی کو اس کا حق مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ, ہم آپ کے لیے سہولت کو اور آسان کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ, آپ یاد دہانی کرائیے, آپ نصیحت کیجئے اگر یہ یاد دہانی کرانا جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے تو. اور یہ فائدہ کس کو دے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ, کہ بے شک وہ شخص جو کہ خشیت رکھتا ہے, جو کہ اللہ سے ڈر جاتا ہے, جو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, اس کو تو یہ نصیحت فائدہ مند ہوگی. لیکن وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ, جو بدبخت شخص ہوگا وہ اس سے دور رہے گا. آپ نصیحت کیجئے, جو اللہ سے ڈرنے والا شخص ہوگا وہ اس نصیحت کو قبول کرے گا. وہ اگر کوئی برائی کا کام کر رہا ہوگا اور اس کے کان میں آواز آئے گی کہ تمہارا رب تم سے یہ چاہتا ہے, تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے اس چیز کو کرنے کا یا اس چیز سے رکنے کا, وہ اسی وقت رک جائے گا اور غور کرے گا, فکر کرے گا کہ کیا میں اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا. لیکن جو بدبخت ہوگا وہ اس نصیحت سے اعراض کرے گا. کبھی ہو سکتا ہے وہ اس محفل میں بیٹھنا ہی پسند نہ کرے, ایک کیسی باتیں ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, مزہ نہیں آ رہا. ایک چھوٹا سا خطبہ بھی جو ہے وہ سننا مشکل ہو جائے گا, دین کی کوئی بات ہوگی سننا مشکل ہو جائے گی. ہاں گانے چلا دو, مووی چلا دو تو گھنٹے گزر جائیں گے, کوئی فکر نہیں ہوگی, بہت مزہ آئے گا, بیٹھ کے محفلیں لگ جائیں گی, بہت خوشی ہوگی. ہاں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی تو وہ کانوں پہ بھاری پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نصیحت کیجئے اگر اس نصیحت کا جو ہے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو. اور اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ ہمیں بتا دیا من یخشا, جو کہ اللہ کا تقوی رکھتا ہے, جو اللہ کی خشیت رکھتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس جسم میں ایک حصہ ہے, اگر وہ انسان کا صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا. میرا کان خراب ہو جائے تو مجھے فکر ہو جاتی ہے, میری ناک بہنے لگے تو مجھے فکر ہو جاتی ہے, آنکھ میں تکلیف ہو تو مجھے فکر ہو جاتی ہے. لیکن اگر میرے دل میں تکلیف آئے, کون سی والی تکلیف؟ یہ تکلیف کہ مجھے اللہ کا کلام سننا پسند نہیں آ رہا, یہ تکلیف کہ مجھے اپنے رب کا خیال نہیں رہ رہا, یہ تکلیف کہ میرے دل کے اندر جو ہے میل آ گیا ہے, میرے دل کے اندر بغض ہے, میرے دل کے اندر نفرت ہے, میں لوگوں سے حسد کرتا ہوں, میں دین والوں سے محبت نہیں کر پاتا, میں اللہ سے ڈر نہیں پاتا, میں گناہ کا کام کرتا ہوں, کوئی مجھے کہتا بھی ہے کہ وہ بھائی اللہ کا خوف کرو, مجھے فرق نہیں پڑتا. میں کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہوں تو میں سامنے والے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہوں, مجھے فرق نہیں پڑتا. تو پھر میں خیال کروں کہ کیا واقعتاً میرا دل جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے بھی یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ, میں ان بدبختوں میں سے ہو گیا ہوں جو اس نصیحت سے دور رہتے ہیں. اور پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس طرح اس نصیحت سے دور رہتے ہیں, الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ, یہ وہ ہے جو کہ داخل ہوگا ایک بڑی آگ میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ آگ ایسی آگ نہیں ہے جو کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بھائیوں. دنیا کی آگ تو اس آگ کے برابر میں ایک معمولی سا حصہ ہے. ہم اس آگ پہ بھی اپنا ہاتھ لاتے ہیں تو تکلیف محسوس ہوتی ہے. اس آگ کی طرف ہماری اولاد بڑھنے لگے ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے. لیکن جہنم کی وہ آگ جو کہ اس آگ سے کئی گنا زیادہ سخت ہے, میں دن رات اس کی طرف بڑھ رہا ہوں اور مجھے کوئی فکر نہ ہو. میرے گھر والے دن رات ایسے کام کر رہے ہوں جس سے وہ آگ کی طرف قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہوں اور مجھے کوئی فکر نہ ہو, پریشانی نہ ہو. میری اولاد اس کو میں خود ایسے کاموں کی طرف لگاؤں کہ وہ آگ کی طرف اس کو لے جا رہے ہوں اور مجھے پریشانی نہ ہو.
یہ تو بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے کہ انسان الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ شخص جو کہ ایک بڑی آگ میں داخل کیا جائے گا. اور جب انسان کو تکلیف آتی ہے اور تکلیف بہت شدید ہو جاتی ہے، بہت سخت ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں ہاسپٹل میں کتنے لوگ ہیں جن کو ایسی بیماریاں ہیں جو بہت مشکل لگتی ہیں ان کو، تو اس وقت انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ یا تو یہ مشکل ختم ہو جائے یا میں ختم ہو جاؤں، کہ یہ مشکل اب برداشت نہیں ہو رہی، میں ہی ختم ہو جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس آگ میں جب اس کو ڈالا جائے گا تو وہ خواہش تو کرے گا کہ مجھے موت آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، کہ نہ اس میں اس کو موت آئے گی اور نہ یہ اصل میں کسی طرح کی زندگی ہے، یہ کوئی قابل رشک زندگی نہیں ہے اور نہ اس کو کسی طرح کی موت آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آخرت میں جب جنت والوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور جہنم والوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ موت کو جو ہے ایک مینڈی کی صورت میں لائے گا اور اعتراف کروائے گا اہل جنت سے اور اہل نار سے کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو، اور دونوں اقرار کریں گے کہ ہم اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ موت ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس موت کو ختم کروا دے گا اور پھر اعلان ہو جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آنی. تو جو اس آگ میں جائے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم لا يموت فيها، پھر اس کے اندر ایسا نہیں کہ تکلیف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے ایک بار جل گیا اور ختم ہو گیا، نہیں، پھر اس میں بار بار رہنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کہتا ہے قد افلح من تزکا، لیکن کامیاب ہو سکتا ہے وہ شخص جس نے کیا کیا؟ تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے جسم کو بھی پاک کر لیا، اپنے اعمال کو بھی پاک کر لیا اور اپنے مال کو بھی پاک کر لیا، اپنی زندگی کو پاک کر لیا، جو تمام قسم کے شرک سے نکل آیا، کیونکہ شرک ایک طرح کی نجاست ہے، ایک طرح کی کیا سب سے بڑی نجاست ہی شرک ہے. جو شخص اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لے، اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کر لے، اپنے مال کو حرام سے پاک کر لے، قد افلح من تزکا، تو بے شک وہ کامیاب ہے. یہ نہیں کہا کہ جس کی بڑی گاڑیاں ہو گئی، جس کا بڑا مال ہو گیا، جس کا دنیا میں بہت نام ہو گیا وہ کامیاب ہے، نہیں، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. میں اور آپ اس حوالے سے سوچیں کہ کیا اپنی پاکیزگی کا خیال ہمیں آتا ہے دن میں؟ کیا رات کو سونے سے پہلے ہم ایک بار اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج مجھ سے کیا اچھائی کے کام ہوئے اور کیا مجھ سے غلطیاں ہو گئیں؟ کہیں ہم لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھائی معذرت، میں نے کل آپ سے بڑی بدتمیزی سے بات کی تھی یا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، مجھے برائے مہربانی اللہ کے لیے معاف کر دینا. یا ہم کسی کو جا کے کہیں کہ بھائی آپ کے کچھ پیسے میں نے روک کے رکھے تھے، میرا حق نہیں تھا کہ میں روکوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ شخص جو کہ قادر ہو پیسے لوٹانے پہ لیکن وہ پھر بھی نہیں لوٹاتا تو وہ ظلم کرتا ہے. تو مجھ سے یہ ظلم ہو گیا، بھائی یہ لو اپنے پیسے مجھے معاف کر دینا. کیونکہ قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کو یاد کیا اور اس نے کیا کیا؟ فصلی، اس نے نماز پڑھی. کیا مجھے فکر ہوتی ہے کہ میرے رب نے جو مجھ سے دن کی 5 صرف اور صرف 5 نمازیں مجھ سے طلب کی ہیں، کیا میں ان کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تھا یہ نماز کا تحفہ دینے کے لیے، تو پہلے آپ سب کو معلوم ہے کہ 50 نمازیں فرض تھیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ کی امت جو ہے وہ اتنا نہیں کر سکے گی. تو پھر وہ واپس گئے اور کمی کروائی، پھر بتایا، پھر گئے، پھر کمی کروائی، یہاں تک کہ 5 تک معاملہ آ گیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس سے کم تو مجھے بھی شرم آئے گی. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ میرا کلمہ حق ہے، یہ 5 پڑھیں گے لیکن ثواب 50 کا مل جائے گا. لیکن کیا آج میں ان 5 نمازوں کو بھی پڑھ پا رہا ہوں یا نہیں پڑھ پا رہا؟ صحیح طریقے سے ادا کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا؟ کیونکہ کیا کہا؟ وذکر اسم ربی، جس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا. کیا میری نماز ایسی ہوتی ہے کہ مجھے اس سے میرا رب یاد بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے. کہیں ایسا تو نہیں میں دکان سے نکلا، مسجد آیا، نماز پڑھی اور دکان پہ گیا اور میرا وہی گناہ جاری ہے.
میری نماز مجھے برائی سے روک ہی نہ پائے، میری نماز مجھے گناہوں سے روک ہی نہ پائے، میری نماز سے مجھے میرا رب یاد ہی نہ آئے، تو کیا واقعتاً میں نے نماز پڑھی ہے؟ اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ہمارے بھائی اور بہن ہیں جن کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ 5 نمازیں پڑھ پڑیں۔ کچھ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ عید کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ دن کی 2 رکعت نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہ کامیاب ہوں گے ان کی ایک صفت کیا ہے کہ فصلہ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا چیز تمہیں جہنم میں لے آئی ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقت بات کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حقیقت میں تو آخرت ہے جو کہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا میں تم کتنی بھی محنت کر لو، ایک وقت آئے گا یہ دنیا تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی، یا تم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ مال کماؤ گے، ہو سکتا ہے کوئی اور چھین کے لے جائے، نہیں بھی رہے گا تمہارے پاس، رہے گا ایک دن تو موت آ جائے گی، تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے، اور تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے رہتے ہو، تم اسی دنیا کی خاطر جو ہے وہ اپنے رب کو بلاتے رہتے ہو، اسی دنیا کی خاطر تم جھوٹ بولتے ہو، اسی دنیا کی خاطر تم دھوکہ دیتے ہو، لیکن یہ دنیا چھوڑ کے چلی جائے گی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، بے شک آخرت جو ہے وہی سب سے زیادہ بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، اور یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پچھلی بھی کتابوں میں بتائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحف جو کہ ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے اور وہ صحف جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام تو ایک ہی ہے، میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اس پیغام پہ کتنا عمل کر پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا اور ان کو قرآن کریم عطا کیا۔ قرآن کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو ہم صرف گھروں میں رکھیں، بلکہ اس کا اصل جو مقصد ہے کہ اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا سوچیں کہ کہاں کہاں پہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمیں ہمارے لیے بھیجے ہیں ہم ان کو سمجھ سکیں اور پھر ان پہ عمل کر سکیں، تاکہ ہماری زندگی میں جو معاملات چل رہے ہیں ان کو ہم جانچ سکیں کہ کس طرح ان معاملات میں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے مختلف چیزیں دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی، اس سے رشتہ جوڑنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کے علم کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے راستے پر چلنے کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہماری دین سے محبت بڑھائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیاوی پریشانیاں حل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکلات کو آسان کر، اللہ تعالیٰ جتنی ہماری دنیا کی خواہشات ہیں اس سے زیادہ بڑھ کر ہماری خواہشات کو آخرت کی طرف موڑ دے، ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کا طلبگار بنا۔ ان عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صف قائم کرو نماز۔